بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ان کے لخت جگر حضرت علامہ ڈاکٹر ممتاز احمد صدیقی صاحب بھی اور حضرت قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ خادم حسین طاہر صاحب اور میرے برادر محترم جناب مولانا محمد اسلم شہزاد صاحب، آپ تمام برادران، جس موضوع پر ہم آج قرآن مجید کی روشنی میں بات کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ بارگاہ رسالت کے آداب کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اصولی طور پر چھوٹا بڑے کے آداب سکھاتا ہے، جو جونیئر ہوتا ہے وہ اپنے سینئر کے بارے میں بتاتا ہے۔ آپ حضرات ان باتوں سے آگاہ ہیں۔ اگر کوئی وفد صدر سے ملنے کے لیے جاتا ہے، وزیر اعظم سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں باقاعدہ ایک پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ آنے والے وفد کو بتاتا ہے کہ ہمارے صدر گرامی قدر یا ہمارے محترم کا مقام کیا ہے، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا کیسے ہے، ان کے سامنے آپ نے کیا گفتگو کرنی ہے، آپ کا وقت کتنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک افسر ہوتا ہے جو اپنے بڑے کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کا مقام اور آپ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ آپ کے سامنے گفتگو کے آداب ہوں، بیٹھنے کا طریقہ یا سلیقہ ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صدا لگانے کا کوئی انداز ہو، یہ ڈیوٹی صدیق اکبر کو نہیں سونپی گئی، یہ فریضہ حضرت عمر کے ذمہ نہیں لگایا گیا، یہ کام حضرت علی سے نہیں لیا گیا، یہ فریضہ، یہ فرض محبت بے نیاز خالق اور مالک نے خود نبھایا ہے کہ میرے نبی کے سامنے آؤ تو کس انداز سے، اور نو کے زبان کو حرکت دو تو کس انداز سے، یہاں تک کہ میرا نبی اگر تمہیں اپنے گھر میں بلاؤ تو بیٹھو کس انداز سے۔ ایک ایک بات کو قرآن حکیم نے، اللہ پاک نے کھول کھول کے بیان فرما دیا۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا، کہ زمین کے سینے پر بھی ایک ایسی بارگاہ موجود ہے جہاں جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی جیسے لوگ اپنی سانسوں پہ بھی پہرے لگا کے آتے ہیں کہ اس بارگاہ کے آداب
کتنے نازک ہیں اور مقام کتنا نازک ہے. اس لیے ہم بنیادی طور پر آج گفتگو کر رہے ہیں سورہ حجرات کے حوالے سے. سورہ حجرات یہ قرآن حکیم کے 26ویں پارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک سورہ کو جو سن 9 ہجری میں یہ سورہ مبارک جو ہے نازل ہوئی ہے، اور اس کے آغاز سے لے کر چند آیات صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بیان فرمائے گئے ہیں. پہلی آیت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے اہل ایمان تم اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب پیش قدمی یا آگے بڑھنا، کس چیز میں آگے بڑھنا؟ یہاں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ تو فرمایا کہ آگے نہ بڑھو، لیکن تعین نہیں کیا کہ کھانے پینے میں آگے نہ بڑھو، یا اگر رسول اللہ چل رہے ہوں تو چلنے میں آگے نہ بڑھو. اس چیز کو ایک بھی بات کا تعین نہیں کیا. اور عربی زبان میں قرآن مجید کے ادب میں یہ اصول ہے کہ جب کسی بات کو مطلقاً چھوڑ دیا جائے، حکم تو سنا دیا، آگے تعین نہیں کیا کہ یہ کرو یا یہ کرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے کے پورے سلسلے کو محیط ہے. اگر سرکار دو عالم کے ساتھ چل رہے ہو تو حضور آگے چلیں، تم پیچھے چلو. لا تقدموا، آگے مت بڑھو. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فیصلہ دے دیا ہے، اب اس فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ تم نہیں کر سکتے. حضور کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اس فیصلے سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اگر رسول نے کوئی قانون پاس کر دیا ہے، کوئی ارشاد فرما دیا ہے، کوئی بات کر دی ہے، اب تمہاری بات پیچھے رہے گی، رسول کی بات سے آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی بھی معاملے میں پیش قدمی، یہاں تک کہ اگر رسول اللہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، تمہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ تم بھی ساتھ بیٹھ گئے ہو، جب تک رسول اللہ کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، یہ خدا کی طرف سے تمہیں حکم ہے، تم کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. لا تقدموا بین یدی اللہ. اور اس میں عجب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لا تقدموا بین یدی رسول اللہ، کہ رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو. رسول اللہ چلے تو تم آگے نہ چلو. رسول اللہ کھانا کھانے لگے تو جب تک وہ نوالا نہ اٹھائے تم نہ اٹھاؤ. رسول اللہ کوئی فیصلہ کریں تو ان کے فیصلے سے پیچھے رہو. گفتگو وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے بولیں، بعد میں تم بولو. ہر چیز کے اندر پیش قدمی انہیں حاصل ہونی چاہیے، اور آگے کہنا یہی چاہیے کہ میرے رسول سے آگے تم نے نہیں بڑھنا. لیکن انداز یہ نہیں. انداز کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ، تم اللہ سے آگے نہ بڑھو. اب آپ سمجھدار ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی چلتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کسی محفل میں تشریف لاتا ہے؟ تو اللہ سے پیش قدمی کا کیا مطلب ہے؟ یہاں یہ احساس، یہ شعور دیا گیا کہ رسول اللہ سے آگے بڑھنا مت سمجھو کہ تم رسول سے آگے بڑھے ہو. جو رسول سے آگے بڑھا وہ اللہ سے آگے بڑھ گیا. جس نے رسول سے پیش قدمی کی ہے، اس نے رسول سے پیش قدمی نہیں کی، اس نے اللہ سے پیش قدمی کی ہے. کیوں؟ کہ نہیں جانتے ہو رسول کا مقام کیا ہے، رسول کا منصب کیا ہے. رسول خدا کا خلیفہ اعظم ہے، رسول خدا کا مظہر عتم ہے. اب زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا مظہر کوئی اور نہیں، وہ میرا رسول ہی ہے. اب اگر میرے رسول کا احترام تم نے کیا، جملہ مفسرین کرام نے، چاہے وہ جدید ہوں چاہے وہ قدیم ہوں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ کی حرمت، عزت اللہ کی عزت ہے. رسول اللہ کا احترام اللہ کا احترام ہے. جس نے نبی کی عزت کی اس نے بغیر کسی تشبیہ کے اللہ کی عزت کی ہے. جس نے رسول اللہ کی ہتک کی، جس نے رسول اللہ کی عزت کو چیلنج کیا، جس نے رسول اللہ کو ایذا دی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے. اسی لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرمائے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اب رسول اللہ کا نام بعد میں لیا ہے، اپنا نام پہلے لیا ہے. تو یہ شعور ہمیں یہ بخشا، یہ ہمیں احساس دلایا کہ میرے نبی کو محض ایک بندہ
یا بشر یا اپنے جیسا انسان سمجھ کر تم اس بات کو کبھی فراموش نہ کر بیٹھنا کہ میرے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک محض بڑا انسان سمجھ کر یا بڑا آدمی سمجھ کر ان کے ساتھ تم اپنا یہ سلوک کرنے لگو. نہیں، تم میرے رسول کو میرا رسول سمجھو اور تم میرے نبی کو میرا نمائندہ سمجھو. تم میرے رسول کو میرا مظہر عدم سمجھو، میری عزت کا عدم، میری حرمتوں کا مظہر عدم، ہر چیز کا مظہر رسول ہے. اور آگے کہا واتقوا اللہ، ڈرو اس بات سے کہ تم کسی معاملے میں میرے نبی سے آگے بڑھو. اور اس ضمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اس لا تقدموا بین یدی اللہ کے حکم میں قوانین بھی آ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بنا دیا ہے، کسی دنیا کی پارلیمنٹ کو، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اس دین کو مانتے ہیں، اس دین کو جانتے ہیں، کسی دنیا کی پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ رسول نے جب ایک قانون بنا دیا، ایک فرمان جاری کر دیا ہے، اس کے بعد نہ کسی صدر گرامی قدر کو یہ حیثیت حاصل ہے، نہ کسی وزیر اعظم کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اس قانون کے بعد وہ اپنا کوئی قانون جاری کرے. وہ قانون حتمی قانون ہے. اس قانون کے بعد کسی قانون کی کسی اپنا سلسلے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ میرے نبی کا حکم آخری حکم ہے، میرے نبی کا آرڈر حتمی آرڈر ہے، اس کے بعد نہ کوئی حکم ہے نہ کوئی آرڈر ہے. اور ان دونوں باتوں میں پہلے قرآن مجید کی سورہ احزاب میں ایک آیت ہے کہ اگر کوئی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، تو کسی شخص کو، کسی فرد کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس فیصلے کو جھٹلائے. وہاں صرف یہ تھا، لیکن یہاں یہ فرما دیا گیا ہے کہ کسی معاملے میں پیش قدمی، کسی معاملے میں آگے بڑھنا کسی بھی مومن کے لیے روا نہیں ہے. اس آیت مبارکہ کے بعد جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب میں سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز پر بلند مت کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ظاہر ہے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی وجہ یا سبب ہوتا تھا جس کو ہم شان نزول کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے. تو روایات میں مختلف شان نزول بیان کیے گئے ہیں. مثلا ایک تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور کسی معاملے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کی باہم گفتگو ہوئی اور آواز ان کی ذرا اونچی ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق کی آواز اونچی ہوئی، حضرت عمر فاروق کی آواز، باہم گفتگو جو کر رہے تھے، ایک معاملہ تھا، مسئلہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول پاک خود نبی تھے، خود رسول تھے، وہ فرماتے کہ ابو بکر، عمر، میرے پاس بیٹھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جس طرح تم بیٹھے، یا گفتگو کے آداب یہ نہیں ہے جیسے تم کر رہے ہو. یا کوئی تیسرا فرد بھی کہہ سکتا تھا کہ جناب فاروق اعظم جس طرح آپ بات کر رہے ہو رسالت کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس طرح نہیں بولا کرتے. لیکن نہیں، یہ فریضہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے خود ادا فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جنہیں یہ عزت، یہ شرف حاصل ہے کہ تم خاک نشین میرے عرش نشین محبوب کی خدمت میں بیٹھے ہو، تمہیں میں نے یہ عزت بخشی ہے، تو پھر تم یہاں بیٹھ کر یہ محسوس کرو کہ تم کس ذات کے سامنے بیٹھے ہو، کس شخصیت کے سامنے بیٹھے ہو. تمہیں ہم نے عزت بخشی، اعزاز بخشا، اور تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہاری گفتگو اور تمہاری آواز کہاں جا رہی ہے. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھو تو آواز کو اتنا پست اور مدم رکھو کہ میرا نبی جب بول رہا ہے جتنی آواز میرے نبی کی بلند ہو رہی ہے تمہاری آواز اس سے بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز پست رہنی چاہیے. اب ظاہر ہے ہر آدمی کے بولنے کا انداز اپنا ہوتا ہے. کسی آدمی کی فطری طور پر آواز اونچی ہوتی ہے، کسی کی آواز پست ہوتی ہے.
فطری طور پر، جبلی طور پر ہر آدمی کے گفتگو کا سلیقہ بھی اپنا ہوتا ہے. کوئی تیز بولتے ہیں، کچھ آہستہ بولتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کو پابند کر دیا کہ تمہاری فطری آواز کچھ بھی ہے، لیکن میرے نبی کی بارگاہ کا ادب یہ ہے اور تم نے اسی کو فالو کرنا ہے، تم نے اسی کے اوپر چلنا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ رسول اللہ کی آواز پر تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، میرے نبی کی آواز کے سامنے تمہاری آواز پست ہونی چاہیے. اور آگے کہا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ جس طرح تمہاری آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے بلند ہوتی ہیں، اونچی ہو جاتی ہیں، کسی بھی بات میں، کسی معاملے میں میرے نبی کے سامنے آواز اونچی نہ کرنا، میرے نبی کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا. تمہارا صوت و صدا جو ہے وہ اونچا نہ ہونے پائے. اور اگر کسی نے اس حکم کے بعد کہ تمہیں روک دیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے کہ میرے نبی کے سامنے اونچا بولنا یہ خلاف ادب ہے، سوء ادب ہے، بے ادبی ہے، اس سے میرے نبی کو ایذا ہوتی ہے، میرے رسول کو تکلیف ہوتی ہے اور میرے رسول کی عظمت رسالت کے یہ معاملہ خلاف ہے. آج کے بعد اگر کسی فرد، کسی مرد، کسی شخص کی آواز بھی اونچی ہو گئی اور دانستہ اس نے یہ کام کیا تو جانتے ہو اس کا نقصان کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی برے اعمال ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی سزا تجویز کی گئی ہے، کوئی نہ کوئی سزا مقرر ہے. بڑے سے بڑا گناہ زنا ہے، شراب نوشی ہے، اس سے بڑے بھی گناہ ہے. تو ان تمام گناہوں کی کوئی نہ کوئی سزا مقرر کر دی گئی ہے، لیکن اس سزا کا شراب پینے والے کو پتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، اس کی سزا کیا ہے. اگر کوئی آدمی کوئی فوش گناہ کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں، اس کی سزا کیا ہے. یہاں تک کہ کوئی آدمی اگر شرک جیسا برا عمل کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے. ہر گناہ کا کی سزا اللہ نے مقرر فرما دی ہے اور ہمیں بتا دی ہے کہ اس کی سزا یہ ہے. ہر آدمی کو شعور حاصل ہے، ہر آدمی کو پتا ہے. لیکن عجب معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی سزا تو بتا دی گئی، لیکن گناہ کرنے والے کو پتا نہیں چل سکتا کہ مجھ سے ہو گیا ہے. بندہ چوری کرتا ہے، اسے پتا ہے میں نے چوری کی ہے. جب چوری کرنے والے کو پتا ہے میں نے چوری کی ہے، وہ چوری سے توبہ کر لے. شراب پینے والے کو پتا ہے میں نے شراب پی لی ہے، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. غرض ہے کہ جو بھی گناہ بندہ کرتا ہے، بندے کو پتا ہوتا ہے میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، اب اس کے لیے دروازہ کھلا ہے، چاہے تو توبہ کر لے، چاہے اس پہ مصر رہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا اے اہل ایمان، اگر تم میں سے کسی نے دانستہ طور پر میرے نبی پاک کی آواز پر آواز کو بلند کیا تو یہ بے ادبی ہے. اور یہ بے ادبی کتنی بڑا جرم ہے جانتے ہو تم اس کو؟ فرمایا یہ بے ادبی اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیا کے جتنے جرائم ہیں، جتنے گناہ ہیں، اس گناہ سے ہیچ ہے. تمام گناہوں سے روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم وہ رسول اللہ کی بے ادبی ہے، نبی کی گستاخی ہے. اور گستاخی کے لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی گالی دے تو بے ادبی ہوگی. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ رسول اللہ کی ظاہری طور پر کھل کر کوئی وہ نقص بیان کرے تو بے ادبی ہوگی. نہیں، رسول کی بے ادبی یہ نہیں ہے کہ جس طرح ایک دوسرے کو ہم کوئی خفیف جملہ یا کوئی خفیف بات کرتے ہیں بے ادبی ہو جاتی ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی وہ نازک مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے، حضور نے چادر پہنی ہوئی اور اس نے کہا یہ تو چادر میلی ہے، فرمایا اس شخص نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، رسول اللہ کو سب کیا ہے اور یہ شخص زندگی کا حق کھو بیٹھا ہے. لازم ہے مسلمانوں پر اس کی گردن اتار دو. آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی گالی دے گا تو بے ادب بنے گا. نہیں، اگر کسی شخص نے ایک آدمی کو جاتے دیکھا اور اس کی داڑھی میلی تھی
جیسے لوگ داڑھی کو کنگھی نہیں کرتے، اس کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، اس کی داڑھی میلی تھی اور اس نے حکارت کے انداز سے اس میلی داڑھی والے کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا نبی کی داڑھی بھی ایسی ہوتی ہوگی، بس یہ تشبیہ دی اور اسلام سے خارج ہوا، اور قانون اسلام کے اندر لازم ہے کہ اس شخص کو اب اس زمین کے سینے پہ چلنے کا حق حاصل نہیں رہا، اس کی گردن اتار دو، یہ موذی رسول ہے، یہ موہن رسول ہے، اس نے رسول کی توہین کی۔ تو یہ اگر کسی شخص نے، یہاں تک علماء نے فرمایا، اگر رسول اللہ کی جوتی مبارک کو جوتڑیا کہہ دیا اور انداز اس کا یہ تھا کہ اس میں سے حکارت ٹپکی، تو رسول اللہ کی نالین کا بے ادب بھی واجب القتل ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی سری گالی دے تو سمجھے میں نے بے ادبی کیا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرتے کرتے انداز یہ اپنا لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہتے ہو وہ نور تھے، وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، ارے وہ ساری زندگی تو گٹھے اٹھاتے رہے، اگر انداز یہ تھا اور یہ لفظ کہہ دیا تو وہ شخص واجب القتل ہے، اس کی زندگی کا چراغ بجھانا فرض ہے۔ اما الامت فیجب علیہم قتلہ، امت پر فرض ہے کہ اس کی گردن اڑا دو، اگر وہ توبہ بھی کر لے اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، عدالت کہے گی کہ تیری توبہ جانے اور رب جانے عدالت کے ذمہ لازم ہے کہ تیری زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے، کیونکہ نبی کے بے ادب سے توبہ کا مطالبہ ہی نہیں کیا جائے گا کہ تو توبہ کر، نہیں، بغیر مطالبے کے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں گالی دوں گا تو بے ادب بنوں گا، میں نبی کے علم کی توہین کروں گا تو بے ادب بنوں گا، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، حضرت ملا علی قاری نے بڑی عجب مثال دی، وہ کہتے ہیں کہ نبی میں اور عام لوگوں میں فرق ہے۔ وہ کس طرح؟ پوچھا گیا کہ نبی بھی تو ایک بندہ ہے، اس بندے کو اگر کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا ہے تو تم کہتے ہو اس کی گردن اتار دو، اس کی زندگی کا چراغ گل کر دو، یہ کیا ہوا؟ جس طرح کسی اور آدمی کو کسی نے کوئی خفیف جملہ کہہ دیا، وہ بے ادبی بھی ہو گئی تو اس آدمی سے وہ معذرت کرتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو نبی کو کوئی جملہ کہہ دیا تو معذرت کرے خدا سے، عذر کرے خدا سے، توبہ کرے خدا سے، اس کو چھوڑ دو۔ اب سلمان رشدی نے کیا کیا ہے؟ یہی کیا ہے، اور جن علماء نے یہ فتویٰ دیا، یا ایران کے خمینی صاحب نے یا دیگر لوگوں نے، انہوں نے ٹھیک کیا کہ اب اس سے توبہ کا مطالبہ ہی نہیں کیا جائے گا۔ جب بھی یہ گیدڑ اور یہ لومڑ اپنی اس بل سے نکلے گا، اس کا جنازہ نظر آئے گا۔ اب اس کے اوپر کروڑوں ڈالر جو خرچ ہو رہے اس کی سیکورٹی کے اوپر، اس کو بچانے کے لیے، آج وہ پورے کے پورے کفر کا ہیرو ہے۔ اس بدبخت نے یہی تو کیا ہے کہ اس کی تحریروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوئی، اور فتویٰ یہی دیا گیا کہ اب صرف ہمیں اس کا سر چاہیے، صرف اس کی لاش چاہیے، کیونکہ نبی کا بے ادب، اس بے ادب کو معاف کر سکتے ہیں تو خود نبی پاک معاف کر سکتے ہیں، امت کی کسی جماعت کو، کسی صدر کو، کسی ملک کو یہ اختیار حاصل ہی نہیں ہے کہ اس کو معاف کر سکے، اس کی توبہ قبول کر لے یا اس کی بخشش کا کوئی اعلان کرے۔ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام، ملا علی قاری نے جواب دیا، آپ فرماتے ہیں دراصل تم نے اس مقام کی نزاکت کو سمجھا نہیں ہے۔ انہوں نے مثال دی، وہ کہتے ہیں ایک ہے انسان کا پاؤں، ایک ہے آدمی کا ہاتھ، ایک ہے آدمی کی آنکھ، یہ تینوں عضو ایک ہی آدمی کے ہیں۔ پاؤں کے اندر جو ہے سختی ہے، پاؤں کے نیچے اینٹ بھی آ جائے تو پاؤں اوپر رکھ دو، پاؤں زخمی نہیں ہوتا، بندہ گزر جاتا، لیکن وہی اینٹ اٹھا کر ہاتھ پہ رکھ دو تو ہاتھ لرزنے لگے گا، کیونکہ اس ہاتھ کے اندر پاؤں جیسی سختی نہیں، پاؤں کے مقابلے میں ہاتھ میں نزاکت ہے، یہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور ہاتھ سے زیادہ آدمی کی آنکھ ہے، آنکھ اس قدر نازک ہے کہ اینٹ تو اینٹ، روڑا تو روڑا رہا، خود آنکھوں کے اوپر یہ جو ہلکی سی جھالر لگی ہے بالوں کی، یہی آنکھ کے ہمسائے میں جو بال کھڑے ہیں، ایک چھوٹا سا بال آنکھ میں چلا جائے، آنکھ رو رو کے برا حال کر دیتی ہے، جب تک وہ بال نکلتا نہیں آنکھ روتی رہتی ہے۔ فرمایا ہے تو ایک ہی بندے کے اعضاء، مگر پاؤں کی کیفیت اور ہے، ہاتھ کی کیفیت اور ہے، آنکھ کی کیفیت اور ہے۔ پاؤں ہم جیسے گناہگاروں کی مثال ہے، اور ہاتھ اللہ کے ولیوں کی مثال ہے، اور نبی کی مثال کیا ہے؟
آنکھ کی مثال ہے کہ تیرے میرے اوپر ہاتھ بھی کوئی اٹھا لے کچھ نہیں ہوتا، ولی کی طرف کوئی ہاتھ اٹھائے تو اللہ کا دشمن قرار پاتا ہے، لیکن نبی کی طرف انگلی اٹھ جائے تو پھر واجب القتل ہوتا ہے۔ فرمایا ہمارے نبی کی مثال اس سے بھی آگے ہے، عام آدمی پاؤں کی طرح اور اللہ کا بندہ مومن کامل ہاتھ کی طرح، اللہ کا نبی آنکھ کی طرح اور محمد عربی آنکھ کی پتلی کی طرح ہے، آنکھ کے نور ہے، اسی لیے ان کی طرف انگلی بھی اٹھی تو انگلی کاٹنے کے قابل ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، حدیبیہ کا مقام تھا، 1500 صحابہ حاضر تھے، مذاکرات ہو رہے تھے مکہ والوں کے درمیان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ عروہ بن مسعود جو بہت بڑا دانشور تھا، بہت بڑا علامہ زمان تھا، بڑا پڑھا لکھا آدمی، جہاں دیدہ آدمی، دیدہ ور تھا، جس کو مکے والوں نے اپنا سفیر مقرر کیا، مذاکرات کے لیے اسے بھیجا، اور اس کی یہ کوئی ڈیوٹی تھی کہ ہر بادشاہ کے پاس وہ جاتا تھا، اس سے بات چیت کرتا تھا، معاملات میں گفتگو کرتا تھا۔ اب حضور سے بات کرنے کے لیے وہ آیا، عادت تھی اہل عرب کی، جب بات کرتے تو ہاتھ اٹھا کر داڑھی پہ رکھ دیتے۔ جب عروہ بن مسعود ثقفی نبی پاک سے بات کرتے کرتے حدیبیہ کے مقام پر حضور کی طرف انگلی اٹھا کے داڑھی پہ رکھی، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کھڑے تھے، انہوں نے اس کے بازو پہ ہاتھ دھرا، فرمایا ایک مرتبہ تم نے انگلی رکھ لی ہے، اگر اب کے تم نے انگلی رکھی تو ہاتھ نہیں کاٹوں گا، پورا بازو کاٹ کے تیری جھولی میں رکھ، جانتا نہیں کس کے آگے بات کر رہا۔ تو جب حضرت مغیرہ نے اس کو سمجھایا تو پھر سمجھ آ گئی اس کو، اور اس مذاکرات کار کے دل میں جو نقش جما، اس نے جا کے پھر اپنی نسلوں کو بتایا کہ تم جسے عام آدمی سمجھتے ہو وہ عام آدمی نہیں ہے، نہ وہ بادشاہ ہے، نہ وہ ملک ہے، وہ کچھ اور ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے جانتے ہو کہ میرے نبی کے سامنے تم بیٹھے ہو اور تمہاری آواز اگر اونچی ہو گئی، اگر تم نے اس طریقے سے بولا جس سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے، تو اس کا یہ نہیں ہے کہ تمہارا ہاتھ کٹے گا، اس کا یہ نہیں ہے کہ تمہاری انگلیاں کٹیں گی۔ ارشاد فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی بھر کی نیکیوں کا چمن چلا کر راہ کر دیا جائے گا، اور اس پر ترا یہ کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہم لٹ چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں، تم اسی گمنڈ میں مبتلا رہو گے کہ ہم نے تو 70 حج کر رکھا ہے، تم اسی غلط فہمی میں مبتلا رہو گے کہ ہم نے تو 14,000 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھ رکھا ہے، تم اسی غلط فہمی میں مبتلا رہو گے کہ ہم نے تو کروڑوں روپیہ غریبوں کو کھلایا پلایا ہے، تم اسی غلط فہمی میں مبتلا رہو گے کہ ہم نے رات دن دین اسلام کے لیے محنت اور مشقت اٹھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے میرے نبی کی اتنی بے ادبی کی کہ صرف آواز کو دانستہ اونچا کر دیا، میں تمہاری زندگی بھر کی نیکیوں کے باغ کو اجاڑ ڈالوں گا اور تمہیں پتا بھی نہیں چلنے دوں گا کہ تم اجڑ چکے ہو، تم یہی سمجھتے رہو گے کہ ہم آباد ہیں، حالانکہ تم برباد ہو چکے ہو۔ پتا اس دن چلے گا جس دن حساب و کتاب ہوگا، تمہارے دفتر عمل میں ایک بھی نیکی نظر نہیں آئے گی، تم پوچھو گے ہم کب لوٹے اور کیسے لوٹے، اس وقت جواب ملے گا تم نے میرے نبی کی بارگاہ میں یہ بے ادبی کی تھی۔ کیا بے ادبی؟ تم نے آواز کیسے اونچی کی تھی؟ جہاں آواز اونچی کرے اور بندہ برباد ہو جاتا ہے، وہاں نبی پہ تبصرے کرنے سے، نبوت کے علم پہ تبصرے کرنے سے، نبوت کی شخصیت پہ تبصرے کرنے سے کوئی بندہ آباد رہ سکتا ہے؟ کوئی آدمی منفی تبصرہ کرے، نبی پاک کے علم پہ کرے، رسول پاک کی شخصیت پہ کرے، رسول پاک کے حالات پہ کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کرے، کوئی آدمی نیکیوں کے باغ کو سلامت نہیں رکھ سکتا، اپنی زندگی کو آباد نہیں رکھ سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بھی نہ جانے اور ان آداب کو اپنائے بھی نہیں۔ ہر جرم چھوٹا جرم ہے، یہ اپنے دل پہ لکھ رکھیں، ہر جرم چھوٹا جرم ہے، سب سے بڑا جرم اس کائنات میں نبی کی بے ادبی ہے، رسول کی گستاخی ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ سورہ احزاب میں فرمایا کہ جو لوگ ایذا دیتے ہیں میرے رسول کو، ان پر دنیا میں بھی خدا کی لعنت، ان پر آخرت میں بھی خدا کی لعنت۔ اعد لہم عذابا مہینا، اور ان بد نصیبوں کے لیے خدا نے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جن کو خدا تعالی نے دنیا آخرت میں ملعون اور مردود قرار دیا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ جرم پیچھے اس کا اظہار ہے اشارے میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو تم میرے حبیب پر درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ اس کے مان ساتھ ہی یہ آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یعنی جو درود و سلام کو اپنائے وہ میری رحمت کا حقدار ہے، اور جو اکڑ جائے میرے نبی پر درود و سلام نہ پڑھے اور اس پر تکبر میں آ جائے وہ رحمت کا نہیں، وہ میری لعنت ابدی کا حقدار ہے۔ نہ اس کا ایمان اسے فائدہ دے رہا ہے، نہ اس کا عمل اسے فائدہ دے رہا ہے۔ تو جو آدمی صرف ایک آدمی درود و سلام پڑھ رہا ہے، دوسرے آدمی کو اس نے کہا تم بھی پڑھو، اس نے آگے سے کہا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرمایا یہ ایک لفظ اس کی بربادی کی سند ہے، یہ دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے۔ امام راضی کہتے ہیں جرم کیا کیا ہے؟ نبی کے درود و سلام سے صرف انکار کیا ہے اور برباد و تباہ ہو کے رہ گیا۔ اس لیے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ایک ایک مرحلے پر انسان کو سوچ سوچ کر، ہزار مرتبہ سوچ کر، زبان بھی کھولنی ہے تو سوچ کر، چلنا بھی ہے تو سوچ کر، اور لکھنا بھی ہے تو سوچ کر لکھنا ہے کہ کس ذات کا نام لے رہا ہوں، کس ذات کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ برادران عزیز، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اونچا بولے اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز اونچی ہو جائے تو پھر اس نے بے ادبی کا ارتکاب کیا ہے، یہ آداب رسالت کا اس نے قتل کیا ہے۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو میں برباد کر ڈالوں اور اسے پتا بھی نہ چلنے دوں کہ تو برباد ہے۔ یہی سب سے بڑی سزا ہے کہ مجھے اگر پتا چل جائے مجھ سے غلطی ہو گئی میں تو توبہ کر لوں گا، میری بخشش ہو جائے گی۔ آپ کوئی غلطی کریں گے، آپ کو پتا چل گیا، آپ توبہ کریں گے، بخشش ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے بے ادب کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دینی ہے، اس سے توفیق ہی چھین لینی ہے کہ نہ توفیق ملے گی، نہ توبہ کرے گا، نہ توبہ کرے گا، نہ بخشش ہوگی، لہذا ابدی طور پر جہنم اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جناب سیدنا عمر جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو حضرت عمر نے کہا میرے کریم آج کے بعد آواز پہ پہرے ہوں گے، آج کے بعد آواز پہ پہرے ہوں گے، آج کے بعد آواز بلند نہیں ہوگی۔ پھر وہ عمر جسے جری عمر کہتے ہیں جب بارگاہ رسالت میں آتے، جب بھی بولتے تو پھر پوچھنے کی ضرورت پڑتی تھی عمر کیا کہا، یا وہ انداز یا یہ انداز، احساس تھا، باس تھا۔ ادھر بے حسی ہے، قرآن مجید کو ہزار مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر رسول اللہ کی بے ادبی پہ اتر آتے ہیں، پھر نبی کی ذات پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، پھر رسول پاک کے علم کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لفظ سنے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نبی کو فلاں چیز کا پتہ نہیں، کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے یہ چیز فائدہ دیتی ہے نبی تو یہ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ یہ توہین ہے یا عزت ہو رہی ہے؟ یہ تکریم ہو رہی ہے یا توہین ہو رہی ہے؟ کھلی توہین ہے۔ اس لیے مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ وقت غنیمت سمجھے، خود بھی سوچیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ نبی کا مقام بہت بلند ہے، رسالت کے آداب بہت بلند و بالا ہیں، اور مجھے بھی سوچ کے چلنا ہے، آپ کو بھی سوچ کے چلنا ہے، بولنا ہے، ہزار مرتبہ تولنا ہے، پھر بولنا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر، انہوں نے بھی اپنی گردن خم کر لی، اور یہ دو آدمی تھے جن کو یہ حیثیت حاصل تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو پوری محفل کی گردن خم رہتی۔ کسی صحابی کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ اٹھا کر سرکار کے چہرے کو آنکھیں بھر کے دیکھ سکے۔ صرف دو آدمی تھے پوری محفل میں جو آنکھ اٹھا کر حضور کے چہرے کو تک بھی لیتے تھے، اور حضور مسکرا لیتے تھے، وہ بھی مسکرا لیتے تھے۔ باقی 1,24,000 صحابہ کی تاریخ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اور بلکہ صحابہ کرام کیا، مکے کا وہ سفیر جو کافر تھا، یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، جب وہ حضور سے مذاکرات کر کے مکے گیا، مکے والوں نے کہا سناؤ واپس جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ وہ
اس نے کہا واپس تو چلے جائیں گے، لیکن مکے والوں ایک بات اپنے دل دماغ پہ لکھ رکھو، تم سمجھتے ہو کہ تم محمد عربی کو شکست دے دو گے، تمہارے دماغ میں ہے کہ تم ان کی زندگی کا چراغ بجھا دو گے، یہ بات ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، نہ تم اس کا قتل کر سکتے ہو، نہ تم اس کے مشن کو مٹا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا تجھے ڈرانے کے لیے بھیجا تھا، تو ہمیں ڈرانے آ گیا ہے، ہم نے انہیں سمجھانے بھیجا تھا، تو ہمیں سمجھانے چلا آیا ہے، ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ تیرے پاؤں سے بھی زمین نکلی جا رہی ہے؟ تو بڑا دبنگ آدمی تھا، تو بڑا ہمت والا جرت والا تھا۔ اس نے کہا میں دو سپر پاورز ہیں قیصر و کسریٰ، ان کے دربار میں بھی، ان شاہوں کے دربار میں بھی بیٹھا ہوں، حبشے کے بادشاہ کے دربار میں بھی بیٹھا ہوں، لیکن میں اب جس سے ہو کے آیا ہوں، قیصر و کسریٰ کی عزت کیا ہے، اب جس دربار سے ہو کے آ رہا ہوں، قیصر و کسریٰ کی عزت کیا ہے، حبشے کے بادشاہ کی عزت کیا ہے، جو عزت محمد عربی کی اس کے غلاموں کے دل میں ہے۔ انہوں نے کہا تو نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کرتے تھے، صرف وہ چپ نہیں ہوتے تھے، ان کی گردنیں جھک جاتی تھی اس کی بات کے آگے، آواز صوت و صدا کے آگے۔ اور میں نے دوسرا یہ نظارہ دیکھا کہ جب وہ بولتے تھے دیکھتے تو تھے اسے، لیکن میں نے ایک آنکھ بھی نہیں دیکھی جس آنکھ نے بھر کر اس رسول کا چہرہ دیکھا ہو۔ آنکھ بھی اٹھتی تھی تو حیا سے اٹھتی تھی، آنکھ بھی اٹھتی تھی تو تیز نظر سے۔ میں نے ایک شخص کو بھی نہیں دیکھا جو تیز نظر سے اس نبی کے چہرے کو دیکھ رہا ہو۔ نگاہ اٹھی ہے، حیا سے اٹھی، وفا سے اٹھی، پھر پیچھے پلٹ جاتی تھی نظر۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی، اس نے کہا پھر میں نے یہ بھی تماشا دیکھا، جب وہ وضو کرنے لگے اس نے ناک صاف کیا تو ناک کا پانی تم بھی جانتے ہو کیا ہوتا ہے، کہا ناک سے پانی کے قطرے گرے، میں نے وہ قطرے زمین پر گرتے نہیں دیکھے، یا ہاتھوں میں دیکھے، یا سینوں پہ دیکھے، یا چہروں پہ دیکھے۔ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا مکہ والو کہ جب اس نے کلی کی اس کے منہ سے پانی نکلا، وہ پانی کا ایک قطرہ بھی میں نے زمین کی قسمت میں نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کلی کے وہ قطرے جو تھے پانی کے، یا ہاتھ میں تھے، یا سینے پہ تھے، یا چہرے پہ تھے، اور جن کو وہ قطرے نہیں مل سکے انہوں نے پھر ہاتھوں سے ہاتھ مل کے اپنے سینے کی آگ بجھائی ہے۔ میں نے دنیا میں ایسا کہیں نہیں دیکھا جیسا معزز وہ دیکھا ہے، جیسا اپنی بزم میں محترم وہ دیکھا ہے، ایسا میں نے زمین پہ کوئی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا پھر وضو اس نے کیا، میں سمجھا تھا وضو کا پانی چہرہ دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، پاؤں دھوئیں گے، اتنا وافر پانی آخر ایک قطرہ تو زمین پہ جائے گا۔ اس نے کہا زمین ترستی رہی ہوگی، ایک قطرہ بھی وضو کے پانی کا اس رسول کا زمین پر نہیں گرا ہے، وہ قطرہ قطرہ کر کے انہوں نے سمیٹ لیا ہے۔ اور پھر حال میں نے یہ دیکھا کادو یقتتلون علی وضوئہ، ایک جنگ کا عالم تھا، قطرے قطرے پہ جان دے رہے تھے۔ وہ کہتا تھا یہ قطرہ پانی کا مجھے مل جائے، وہ کہتا تھا مجھے مل جائے۔ اس نے کہا میں نے یہ عالم دیکھا، نہ آنکھ اٹھتی تھی، نہ سر اٹھتے تھے، نہ پانی کا قطرہ زمین پہ گرتا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو مکے کے سرداروں، جو اس کے وجود سے چھوئے پانی کے قطرے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، وہ تمہیں اس کے خون سے ہاتھ رنگنے دیں گے؟ وہ تمہیں یہ اجازت دے دیں گے تم اپنی تلواروں سے اس محمد عربی کی گردن کاٹو؟ بھول جاؤ یہ دیوانے کا خواب ہے، یہ خواب خواب رہے گا، اس کی تعبیر تمہیں زندگی میں نہیں مل سکتی۔ تم ان کا راستہ کاٹ بھی نہیں سکتے، تم انہیں ٹوک بھی نہیں سکتے، تم انہیں روک بھی نہیں سکتے۔ وہ آندھی اور وہ طوفان بن کے محمد عربی کو ساتھ لے کے آ سکتے ہیں۔ جو نظارہ میں نے دیکھا، کسی بادشاہ کی عزت اس کے ملک میں اتنی میں نے نہیں دیکھی جتنی محمد عربی کی عزت میں نے اس کے غلاموں کے درمیان دیکھی۔ یہ کافر کا تبصرہ تھا جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے، اور اس نے ایک لفظ کہا تھا، حضرت صدیق اکبر بھی وہیں حدیبیہ کے مقام پر قرآن حضور کو ڈراتے دھمکاتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہماری بات مان لو، یہ جو تیرے ساتھ 1500 آدمی نظر آ رہے ہیں، جب وقت پڑے گا تو ان میں سے اکثر نظر نہیں آئیں گے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا، صدیق اکبر حوصلوں کا پہاڑ تھے، حوصلوں کا پہاڑ تھے، آپ نے جھٹک کے کہا، فرمایا تیرا ایسا اور ایسا حشر ہو
تو یہ سمجھتا ہے ہم حضور کو چھوڑ دیں گے؟ تیری یہ جرت کہ تو نے یہ کہا ہم حضور کو چھوڑ دیں گے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کا عالم. لیکن بارگاہ رسالت میں جیسے میں نے عرض کیا ہے آداب، حضور تو حضور رہے، حضور کے نام کے آداب. حدیبیہ کے مقام پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کو حتمی شکل دی اور مذاکرات جو تھے وہ مکمل ہوئے، حضور نے فرمایا معاہدہ لکھو. اب معاہدہ لکھنے کے لیے ڈیوٹی حضرت علی کی لگی کہ آپ لکھیں. حضرت علی نے قلم اٹھایا اور لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کافر نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا ہم یہ نہیں مانتے الرحمن الرحیم، ہم اس سے متعارف ہی نہیں ہے، لہذا اس کو کاٹو، لکھنا ہے تو بسم کا اللہم لکھ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں مانتے نہیں جانتے، اس کو کاٹو. حضور نے فرمایا علی کاٹ دو، ہم سلو چاہتے ہیں. کاٹ دیا گیا. آگے جس وقت جملہ لکھا ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، حضور کا نام نامی اس میں گرامی اور جملہ محمد الرسول اللہ آیا، حضرت علی نے لکھ دیا، حضور نے لکھوا دیا. اس کافر نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا ہم یہ بھی نہیں مانتے، اس کو کاٹو. اگر محمد الرسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا کاہے کا تھا، اس کو کاٹو، ہم یہ نہیں مانتے. نبی پاک نے ابھی چند سیکنڈ پہلے حضرت علی قلم پھیر چکے تھے، حضور کٹوا چکے تھے. فرمایا علی اس کو بھی کاٹ دو. حضرت علی سوچ میں پڑ گئے. مولا علی سے بڑا عقل والا، علم والا، تابعدار، وفادار ڈھونڈے سے بھی نہیں مل سکتا. نبی کا حکم ہے کہ علی کاٹ دو اس کو، میرا حکم ہے. علی کا ہاتھ لرز رہا ہے، قلم کانپ رہا ہے، نیچے نہیں جا رہا. نبی نے دوسری مرتبہ حکم فرمایا کہ علی ہم نے کہا ہے کاٹ تو ہمارے نام کو. مولا علی کا قلم رکا ہوا ہے. کیا قرآن مجید کا یہ حکم مولا علی نے نہیں پڑھا تھا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جو نبی دے، جو نبی بولے وہ کرو، جس سے روکے منع ہو جاؤ، یہی اسلام ہے. مولا علی پیکر تھے تفسیر قرآن کے، لیکن یہاں تیسری مرتبہ رسول نے آرڈر کیا علی ہم نے کہا ہے ہمارے نام پہ قلم پھیر دو. علی کا ہاتھ وہیں رہا. گویا صدا یہ دی کہ میرے کریم ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن تیرے نام کو نہیں کاٹ سکتا. شعور یہ دیا مولا علی نے کہ الرحمن الرحیم پہ قلم پھر سکتی ہے لیکن تیرے نام پہ ایک غلام کے ہاتھ سے قلم نہیں پھر سکتی. جو من میں آئے سیرت کی کتاب اٹھا کر یہ واقعہ پڑھیں اور پھر سوچیں. سیرت کی کتاب نہیں، یہ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ صراحتاً موجود ہے. آخر یہ معاملہ ہے کیا کہ مولا علی نبوت کی بارگاہ میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جملے پہ تو قلم پھیر دیتے ہیں لیکن نبی کے نام پہ قلم کیوں نہیں پھیرتے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے نام سے نبی کا نام زیادہ معتبر ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لیکن شعور یہ دے رہے تھے مولا علی کہ دشمن اللہ کے نام کے نہیں ہیں، دشمن تو تیرے نام کے ہیں، اور تیرے نام کو غلام نے ہاتھ سے کاٹ دیا تو مذاکرات کی تو دھجیاں اڑ جائیں گی. لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ہاتھوں سے تیرا نام کاٹ دیا ہے. لیکن مولا علی نے میرے نبی کے نام کو نہ کاٹ کر عروہ بن مسعود ثقفی اور سہیل بن عمر کو پیغام دیا، جا مکے والوں کو کہہ دینا جب ہم نبی کے نام کو اپنے قلم سے نہیں کاٹتے تو تم اس نبی کے وجود کو کیسے کاٹ سکو گے، تم اس نبی کے وجود کو کیسے ختم کر سکو گے. یہ وہ پیغام تھا جس نے مکے کے لوگوں کے کلیجوں کو چیر کے رکھ دیا. ان کے حوصلے ہمیشہ کے لیے پست ہو گئے کہ نبی کے چاہنے والے، نبی پاک کے ادب کرنے والے، احترام کرنے والے جب اس کے نام کا یہ ادب رکھتے ہیں اس کی ذات کا ان کے دل میں کتنا ادب ہوگا، کتنا احترام ہوگا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں فقط یہ نہیں کہ آواز اونچی نہ کرو، یہاں معاملہ یہاں تک ہے کہ اگر اس کا پیارا نام آ جاتا ہے اس نام کے آگے بھی گردن ہم کر دو. بلکہ یہاں تے علماء کرام نے، صحابہ کرام نے اس آیت سے جو میں نے پڑھی کہ نبی کے آگے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، یہاں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس
آپ نے اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کیا، فرمایا جب رسول پاک کا ادب یہ ہے تو جو رسول پاک کا نائب بنے اس کا بھی ادب یہی ہے، اس کے سامنے بھی بیٹھو تو سر جھکا کے بیٹھو، اس سے بھی بات کرو تو پست آواز میں بات کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول تھے، حضور کے چچا زاد تھے۔ حضرت ابی ابن کعب حضور کے صحابی تھے، بہت بڑے قاری تھے۔ ان سے جب وہ جاتے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو جا کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے۔ حضرت ابی ابن کعب خود مرضی سے باہر تشریف لاتے، پھر حضرت سیدنا عبداللہ ان سے بات کرتے۔ حضرت ابی ابن کعب نے کہا آپ حضور کا خون ہو، حضور کے رشتہ دار ہو، پیارے ہو، آپ دروازہ کیوں نہیں کٹکھٹاتے ہمارا؟ فرمایا نبی کے لیے رب نے قرآن میں یہ کہا ہے، ہم آپ کو نبی کا نائب سمجھتے ہیں، نبی کا بھی یہی احترام ہے، اور ان کے تابع دار کی حیثیت سے آپ کا بھی یہی احترام ہے۔ اس لیے اصل تو اصل رہی، جو اس اصل کی نقل ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، مرید اپنے مرشد کے سامنے بیٹھے تو سر جھکا کے۔ اسی آیت پاک سے مفسرین نے کہا کہ اگر کوئی شاگرد استاد کے سامنے بیٹھے تو سر جھکا کے حیا سے بات کرے تو آواز مدھم رکھ کے، آواز کو پست رکھ کے کرے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی اور پڑھی تو جس طرح میرے بھائی اسلم شہزاد صاحب نے فرمایا عمل کا عالم کیا تھا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر صدا لگانے والے آتے، سائل آتے، سوال پوچھنے والے آتے۔ اب صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگتی کہ حضور کو بلاؤ، حضور کو جا کے آواز دو۔ اب جس وقت صحابہ کرام حضور کو بلانے جاتے، حضور کی خدمت میں آپ کے دروازے پہ جاتے، تو حضور کو باہر سے آواز نہیں دیتے تھے، صدا نہیں دیتے تھے، دروازے پہ ہاتھ رکھ کے یا چوکھاٹ پہ ہاتھ رکھ کے کھٹکھٹاتے نہیں تھے، تو کیا کرتے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اصحاب رسول کی اجتماعی عادت تھی، کانو یقرعون بابہ بالاظافیر، حضور کے دروازے کو ناخن سے کھٹکھٹاتے تھے۔ کس سے کھٹکھٹاتے تھے؟ بالاظافیر۔ دروازہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، دروازہ اس وقت کا سوچو وہ کیسا دروازہ ہے۔ اس دروازے پہ رکھنا، ہاتھ بھی نہیں رکھنا، کہ یہ بھی خلاف ادب ہے، سوء ادب ہے۔ ناخن رکھ کے واپس جا رہے ہیں، او بھائی آواز دی، کہا ان کو خبر ہو گئی۔ ناخن رکھ کے واپس آ رہے ہیں۔ اس کو میں صرف آپ کے ذوق کے لیے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے۔ یہ تو ہمارے اردو کے شاعروں کا صرف تخیل ہے، عمل تو دور کا نہیں ہے، لیکن یہ تخیل یہاں عمل کی شکل میں نظر آ رہا ہے کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی بھی صدا یاد نہیں ہے، دعا یاد کے بارے میں ایک شعر جو مجھے یہاں یاد آیا وہ بھی آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ بارگاہ وہ ہے، آپ کی بارگاہ کے آداب کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تو بول ہی رہا ہے، جبریل بھی باب جبریل پہ کھڑا ہے کہ آنے والوں ذرا دھیان رکھنا، جانتے ہو یہ بارگاہ کون سی بارگاہ؟ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر بھر کا سرمایا گیا۔ یہ ہے رسول اللہ کی بارگاہ کہ صحابہ آ رہے ہیں، آواز مدھم ہے، اور دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں تو ناخن رکھ کے آ رہے ہیں۔ یہی مدینہ ہے، مدینۃ المنورہ کا شہر ہے۔ حضرت امام مالک جلوگر ہے، اور مسلمانوں کی مملکت کا عظیم المرتبت بادشاہ جعفر وہ مدینۃ المنورہ میں پہنچتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے بادشاہوں کو، بادشاہی جو ہے نا یہ جنون ہے، جنون نہیں نشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں فرعون بچپن میں فرعون نہیں تھا، فرعون کب بنا؟ جب کرسی پہ آیا۔ ہمارے بھی حکمران
پیدائشی اس طرح ان کی گردن میں گارڈر نہیں تھا، یہ تب سے آیا ہے جب سے یہ کرسی پہ آئے ہیں. اس لیے کہنے والے نے کہا کہ تاج و تخت بدل دیتا ہے شاہوں کا مزاج، ورنہ آغوش میں فرعون بھی خونخوار نہ تھا، ماں کی گود میں وہ بھی بڑا معصوم تھا. تو جب بندہ بادشاہ یا صدر بنتا ہے اس وقت اس کا جو حال ہوتا ہے، بادشاہ تھا، مسجد نبوی میں آیا، امام مالک سے بات شروع کی، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہا، بادشاہ کی آواز اونچی ہوئی، مسجد کے امام نے ڈانٹ کے کہا بادشاہ تو سلطان معظم ضرور ہے لیکن جانتا ہے کس دربار میں کھڑا ہے، آواز آہستہ رکھ. آپ سوچیں کہ ایک مسجد کے امام نے وقت کے ڈکٹیٹر کو جب صدا دی ہوگی کہ آواز آہستہ رکھ، آسرا کس کا تھا؟ صاحب مزار کا تھا. بھروسہ کس کا تھا؟ مدنی تاجدار کا تھا کہ میں ان کی عزت کے لیے تجھے صدا دے رہا ہوں. بادشاہ آواز آہستہ رکھ، تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ وہ دربار ہے جہاں ایک قوم کی آواز اونچی ہوئی تھی، رب نے اسے سمجھایا، مذمت کی تھی، اور ایک قوم کو سمجھایا تھا. ایک قوم نے باہر سے آواز کی تھی، اللہ نے اس کی مذمت فرمائی تھی. ایک قوم نے آوازیں نیچے رکھی تھی، اللہ نے اس قوم کی تعریف کی تھی. تو تو بھی ان میں نہ بن جن کی خدا نے برائی بیان کی ہے، ان میں سے بن جن کی اللہ نے تعریف کی ہے. بادشاہ کی آواز مدھم ہو گئی، آہستہ ہو گئی، پست ہو گئی. اب بادشاہ بولتا تو آہستہ. آخر میں بادشاہ نے پوچھا میرے امام اب میں دعا مانگنے لگا ہوں، منہ کعبے کی طرف کروں یا نبی کے مزار کی طرف کروں؟ منہ کدھر کروں؟ حضرت امام مالک نے جو لفظ کہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے سند ہے. انہوں نے کہا ان سے بادشاہ منہ کیوں پھیرتا ہے؟ ان کے مزار سے، اس ذات سے منہ کیوں پھیرتا ہے؟ ہوا وسیلتوں کا و وسیلت ابی کا آدم، تیرا بھی وسیلہ میرا نبی ہے، تیرے باپ آدم کا وسیلہ بھی میرا نبی ہے. دعا مانگ اسی نبی کے مکھڑے کی طرف منہ کر کے دعا مانگ، یہی طریقہ ہے دعا کا. یہ بات بھی سوچنے سمجھنے کے قابل ہے. پھر دعا ویسے ہی مانگی گئی. اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول کی بارگاہ میں، پیارے نبی کی بارگاہ میں، پیارے آقا کی بارگاہ میں آنے والا، اور ایک اور جملہ جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. امام مالک نے کہا جعفر یہ مت سمجھنا کہ میرا نبی دنیا سے گزر گیا ہے، بے شک موت کا قانون جاری ہو چکا، لیکن میرے نبی کی بارگاہ کے آداب آج بھی وہی ہیں جو کل تک ہین حیات میں تھے. جیسے کل ادب کیا جاتا تھا ویسے قیامت تک کیا جائے گا. آداب وہی رہے ہیں، وہی رہیں گے، آداب نہیں بدلے. اس لیے میں بھی حاضر ہوا، آپ بھی حاضری دیں، حاضری دیتے رہتے ہیں جب جائیں. اسی لیے علماء نے لکھا، بتایا، سمجھایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے والوں، آج بھی جب جاؤ تو کیسے جاؤ، کس انداز میں جاؤ، کس طرف سے جاؤ. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب تک پچھلی دیوار نہیں بنی تھی فرمایا سیدھے رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ، یعنی قبلہ شریف جدھر ہے ادھر سے آؤ. اب دیوار بن گئی ہے، اب کدھر سے جائیں؟ فرمایا اب اس طرف سے آؤ جس طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پہلے ہو جاتی ہے، یعنی مسجد نبوی کے اندر سے ہو کے آؤ گے، ریاض الجنہ سے ہو کے آؤ گے تو پہلے حضور آئیں گے، پھر صدیق اکبر آئیں گے، پھر حضرت عمر آئیں گے. اس طرح پہلے سرکار کی بارگاہ میں سلام، پھر سیدنا صدیق کی بارگاہ میں سلام، پھر سیدنا فاروق کی بارگاہ میں سلام. اور فرمایا اگر جنت البقیع کی طرف بھی آنا پڑ گیا ہے یا آ گئے ہو تو دل میں نیت یہ کر لو کہ پہلے حضرت عمر کو سلام کروں گا، وسیلہ بناؤں گا کہ جناب میں اس بارگاہ عالیہ میں جا رہا ہوں، ہماری ذرا سفارش کر دو، ہمارا سلام قبول ہو جائے. جانا تو آنا اسی طرف چاہیے، لیکن اگر ادھر آ گئے تو نیت کیا کریں کہ جناب ابو بکر سے کہیں گے کہ ہماری سفارش کر دو، آپ کو پہلے سلام کر لیا ہے تاکہ ہم نیاز مندوں کا سلام قبول ہو جائے. یہ انداز. اور پھر یہ بھی بتایا کہ کیا حضور کے مزار اقدس کو چھو لو
کیا حضور کی جالی مبارک کو ہاتھ لگاؤ؟ فرمایا اس کے لیے دو باتیں ہیں. اگر کوئی عشق میں آ کر اد حد سے گزرا ہے کہ عقل کا جنازہ نکل گیا، عشق محو رقص ہوا، پھر حضرت بلال کی طرح رسول اللہ کی جالیوں کو بھی چومتا رہے، یا حضرت ابو ایوب انصاری کی طرح حضور کے مزار پہ بھی آنکھیں رکھے، منہ رکھ لے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ کا عقل، سوچ، فکر، ہر چیز سلامت ہے تو ذرا اندازہ کر کہ تیرے ہاتھ اس قابل ہیں بھی، تیرا منہ اس قابل ہے بھی، وہ ذات پاک کہاں، یہ گنہگار خاک کہاں، یہ ناپاک وجود کہاں، اور وہ وجود مسعود کہاں. اس لیے نہیں کہ حضور کی جالی مبارک کو چومنا ناجائز ہے، اس لیے دور رہ کہ تیرے ہاتھ اس قابل نہیں ہے، تیرا منہ اس قابل نہیں ہے، تیرے ہونٹ اس قابل نہیں ہے. فرمایا اتنی حضور کے اس پاک جگہ سے دور کھڑا رہے جتنی حضور علیہ السلام اس دنیا میں ہوتے اور تم کھڑے ہوتے. ظاہر ہے صدیق کا مقام اور ہوتا تھا، سلمان کا مقام اور ہوتا تھا. یہ سیدھا طریقہ یہ ہے سمجھنے سمجھانے کا. اگر آج حضور ہوتے اور تم بھی ہوتے تو تم کس جگہ پہ کھڑے ہوتے؟ جیسے اس وقت تم ہوتے تو کھڑے ہوتے، آج بھی اتنی ہی دور جا کے کھڑا ہو جا کہ میرا مقام یہی ہے، تیرا مقام یہی. اور پھر یہ ہماری عادت ہے، میں بھی حاضر ہوتا ہوں، آپ بھی حاضری دیتے ہیں. اکثر لوگ جب حضور کے چہرہ مبارک مواجہ شریف کے سامنے سے گزرتے ہیں پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے حضور کدھر ہے، حضور کی مدار مقدس کدھر ہے، ایک دوسرے سے سوال و جواب ہوتے ہیں. پھر ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں. فرمایا یہ بھی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. کفر تو نہیں ہوتا لیکن ادب یہ نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ نگاہ حیا سے اٹھے پھر جھک جائے، نگاہ حیا سے اٹھتی جائے، جھکتی جائے، اور آنکھ برستی جائے، اور بندہ دور دور سے ہو کے چلے اور کھڑا ہو. تو پھر یہ کھڑے ہونے کے آداب. بیٹھنا اگر تھوڑی دیر، جتنا دیر آج کل ہم جاتے ہیں اتنی دیر بندہ وہاں ہے تو بیٹھے نہیں کھڑا رہے. یہ آداب میں سے ہے، کھڑا رہے، بیٹھے نہیں. اور بیٹھے تو پھر چہرہ حضور کی طرف ہی کر کے بیٹھے اور نیاز مندی سے بیٹھے. جب تک کیف دل پہ طاری رہے بیٹھا رہے، اور جس وقت کیفیت تھوڑی سی بدلے فوراً اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ ذوق سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، ذوق ختم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا. اس لیے آپ اور ہم جب جاتے ہیں تو دعا یہ مانگ کے جایا کریں، یا اللہ جا رہے ہیں ذوق سلامت رکھنا. کیا سلامت رکھنا؟ ذوق سلامت رکھنا. ایک بندہ اپنے بزرگ کے پاس گیا، کہا میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کرو. بزرگ نے کہا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اس نے کہا اچھی دعا کی ہے، دعا تو مانگی ہی نہیں ہے. بزرگ نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا اے اللہ میرے اس دوست کا ذوق سلامت رکھنا. اس نے کہا ذوق کی کیا بات ہے، اتنی شوق لگا ہوا ہے کہ میں نے ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے عمرے کے لیے تیاری کر رکھی ہے، اور ذوق کیا ہوتا ہے؟ بزرگ بھی عجیب ہے، ذوق سلامت رکھنا. جب اللہ پاک کا کرم ہوا، حاضری مکۃ المکرمہ کی بھی ہو گئی، مدینۃ المنورہ کی بھی ہو گئی، اور اچانک فلائٹ جو تھی وہ لیٹ ہوتی چلی گئی اور خرچے ختم ہوتے چلے گئے. تو ایک سرگودا شہر ہے، سرگودے شہر کا سب سے بڑا مفتی جو تھا وہ ہمارے پاکستان کے مذہبی امور کے وزیر جو وہاں تسلی دینے گئے تھے، تسلی رکھو جہاز آ جائیں گے تم چلے جاؤ گے. اس نے اٹھ کر جھولی اٹھا کے کہا وزیر صاحب تانوں خدا دا واسطہ جیوں ہو سکتا ہے سانو اتھوں کڈو، جیوں ہو سکتا ہے سانو اتھوں کڈو. وہ فقیر کہتا ہے اچانک میری چیخ نکلی، مجھے اس بزرگ کا لفظ یاد آیا، اے اللہ ذوق سلامت رکھنا. اس لیے وہاں جائیں تو سب سے پہلی دعا مانگے اے اللہ ذوق سلامت رکھنا. ذوق سلامت ہے تو آنکھ برسے گی،
ذوق سلامت ہے تو سجدوں میں لذت ہوگی، ذوق سلامت ہے تو طواف کعبہ میں لطف ہوگا، ذوق سلامت ہے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، درود و سلام کے نغمے لبوں سے پھوٹیں گے۔ اگر ذوق جاتا رہا نہ درود لبوں پہ آئے گا نہ سجدوں میں لذت ہوگی۔ اس لیے اس بارگاہ میں جانے والے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ کی دربار میں آنے والے قدم آہستہ تر نے، چوں ماں ہر ذرہ وہ درد مندست، اے مدینے کی مٹی پہ قدم رکھنے والے قدم ذرا آہستہ رکھ، میرے زخمی دل کی طرح نبی کے عشق میں مدینے کی مٹی بھی زخمی زخمی ہے۔ اس لیے وہاں جانے والے کے لیے یہ بھی آداب میں شامل ہے کہ مدینے کی مٹی پہ چلے، اس احساس کے ساتھ چلے، اے پاک دھرتی تجھے میرا سلام کہ تجھ پہ میرا نبی چلا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں میرے نبی کے قدم آئے ہیں، جانے کہاں کہاں قدم رکھے میرے حضور نے، سجدے کیے ہیں جا بجا ان کا دیار دیکھ کر۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ کی اس حدود میں سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، سواریاں حاضر ہوتی تھیں۔ کسی نے کہا یہ تکلف کیوں کرتے ہو امام؟ امام نے کہا حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اس مٹی کو اپنے گھوڑوں کے پاؤں سے روندوں جس مٹی میں میرا نبی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی جس خاک پہ قائم مدینہ ہے ہمارا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہاں آواز پہ بھی پہرے لگا کے رکھو، انداز پہ بھی پہرے لگا کے رکھو، چلنے پھرنے والوں یہ بارگاہ رسول ہے، یہاں آنے والوں اپنی ہر چیز کو نگاہ میں رکھو۔ اگر چھوٹی سی بھی بے ادبی ہو گئی تو زندگی بھر کا سرمایہ لٹ جائے گا۔ حضور کے صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس، لقب تھا خطیب النبی، نبی کا خطیب، کان سے پہرے تھے، آواز بہت بلند تھی، جب بھی کبھی کوئی خطابت کا مقابلہ ہوا کفر سے میرے نبی اسی کو کھڑا کرتے تھے کہ لو یہ ثابت مجھ نبی کا خطیب ہے، یہ بولے گا، اور جب بھی وہ بولے پھر ٹانکا ٹانکا بولا۔ وہ شخصیت جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں روتے ہوئے گھر گئے، جا کے گھر والوں کو کہا میں اپنے گھوڑے کو جہاں باندھتا ہوں اس کمرے میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کرو، اوپر کیل گاڑ دو، لا اخرجو، میں ہو گیا ہوں برباد، میری آواز ہے اونچی، میرے عمل تو برباد تباہ ہو گئے، میں لٹ چکا ہوں، اب میں نہیں نکلوں گا اس حجرے سے، اس قید سے، یا خدا تعالی مجھے موت دے دے یا میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے، میں نہیں نکلوں گا یہاں سے۔ 2 دن گزرے، سرکار کی نظر کرم اٹھی، فرمایا ہمارا ثابت نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عاصم نے جا کے بتایا حضور وہ تو بڑا روتا ہے، اس کی تو جان نکلی جا رہی ہے، وہ کہتا ہے میری آواز اونچی ہے اور میں نبی پاک کے سامنے بولتا ہوں تو فطری طور پر آواز میری بلند ہے، میں لٹ گیا، میں اجڑ گیا، میں برباد ہو گیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جا کے اسے آواز لگاؤ، تیرے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس کو کہو کہ انت عیش حمیدن وتموت شہیدن وتدخل الجنہ، فرمایا کہ اس سے جا کے بولنا کہ تجھے مبارک ہو، تو خوش نہیں ہے، تو جیے گا تو حمید بن کے، تو مرے گا تو شہید بن کے، دنیا سے جائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ جس وقت یہ صدا ان کے کانوں میں پڑی، اٹھے، دروازہ کھلا تو قمیص اتارا، جس نے خوشخبری دی تھی اسے صدقہ کیا، ہدیہ کیا، کہا یہ لے، حضور کی خدمت میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو راضی نہیں ہے؟ جیے گا تو حمید بن کے، مرے گا تو شہید بن کے، اور جائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ روتے بھی تھے اور کہتے تھے حضور میں اللہ کی اس خوشخبری پہ راضی ہوں، میں رسول اللہ کی خوشخبری سے راضی ہوں، لیکن آج کے بعد آواز اونچی نہیں ہوگی، آج کے بعد آپ کی بارگاہ میں آواز اونچی نہیں ہوگی، آواز میری پستی رہے گی۔ اس آیت کے بعد اگلی آیت ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ پہلے سمجھایا، پہلے سکھایا، اور اب ان کی باری آئی جو آواز مدھم رکھتے تھے،
جو بارگاہ رسالت کے آداب کے محرم راز تھے، جن کی نگاہیں جھکی رہتی تھیں، سرکار دو عالم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر آ کے پرندے بھی بیٹھ جائیں تو پرندوں کو خبر نہ ہو یہ دیوار ہے کہ یار ہے، ایسے آ کے بیٹھتے ہیں۔ ان کی تعریف کی خدا نے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اپنی آوازوں کو آہستہ رکھتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں، جانتے ہو یہ کیوں ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں لمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو رب نے جانچ لیا ہے، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ دل کے ستھرے اور صاف لوگ ہیں، ان کے آئینہ قلب پر کوئی ٹکا نہیں ہے، ان کا آئینہ دل صاف اور ستھرا ہے، یہ میرے نبی کے سچے پکے غلام ہیں۔ لہم مغفرتن، ان کے لیے انعام یہ ہے کہ ان کے ہر گناہ کے اوپر کلمہ عفو پھیر دیا گیا ہے، ان کو بخش دیا گیا ہے، مغفرتن، ان کی ہر غلطی معاف کر دی گئی ہے، اور اجر عظیم، ان کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ کائنات کی آنکھ نے نہ دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ملا ہے؟ یہ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں اور میرے نبی کی بارگاہ کے آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ کیوں خیال رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ متقی ہیں۔ یہاں مفسرین کرام نے بالکل کھول کے لکھا، وہ کہتے ہیں متقی وہ نہیں جو صرف نماز پڑھتا ہے، متقی وہ نہیں جو سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، متقی وہ نہیں جو سارا دن دین کے لیے محنت کرتا ہے۔ فرمایا اصل میں متقی وہ ہے جو رسول اللہ کا حیا کرتا ہے، حضور کا ادب کرتا ہے، اور اس حیا اور وفا کی وجہ سے اسے نمازیں بھی نصیب ہوتی ہیں، اسے تلاوت بھی نصیب ہوتی ہے، اسے عبادت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اگر حضور کی حیا نہیں ہے تو اس کی کوئی نماز اسے متقی نہیں بنا سکتی، اس کا کوئی تقوی طہارت اسے تقوی کی منزل سے آگاہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور لہم مغفرتن، یہ انہی خوش نصیبوں کے لیے ہے جو نبی کا حیا کرتے ہیں، جو نبی کا ادب اپنی آنکھوں میں رکھتے ہیں۔ میں نے اور تیسری آیت ان الذین، بلکہ چوتھی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، مذمت کی رب نے ان لوگوں کی جو ضرورت دینی ہی صحیح لیکن یہ نہیں سوچا کہ کھڑے کہاں ہیں، آئے اور آ کر حضور علیہ السلام کے دروازے کے باہر آواز لگائی کہ حضور کا نام لے کے کہا جی باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ۔ اب وہ تو کہہ کے بیٹھ گئے، حضور نے بھی انہیں کچھ نہ کہا کہ تبھی حلیمی آڑے آ گئی، لیکن رب کریم جو میرے نبی پاک کی بارگاہ کے آداب سکھانے والا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب جن لوگوں نے تیرے حجروں کے باہر سے تجھے آواز لگائی ہے اکثرہم لا یعقلون، یہ تو کوئی بے عقل لوگ ہیں، یہ تو جاہل لوگ ہیں، انہیں سمجھ ہی کوئی نہیں ہے۔ میرا محبوب یہ صبر کرتے، تو خود باہر تشریف لے آتا، ان کے لیے یہی بہتر تھا، انہوں نے اچھا نہیں کیا برا کیا ہے، یہ بے عقل ہیں، یہ جاہل ہیں۔ اللہ اکبر، جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے آرام میں مخل ہو گئے، کیونکہ حضور سو رہے ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے کام کر کے حضور دوپہر کے وقت قیلولہ فرماتے تھے، جو لوگ حضور کی نیند کے آڑے آ گئے خدا نے انہیں بھی پسند نہیں کیا۔ فرمایا یہ بھی آداب نبوت کے خلاف ہے کہ کوئی آ کے میرے محبوب کی نیند میں خلل دے دے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کسی کو بلا لیں اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر وہ کھانا کھائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھایا، آنے والوں تمہارا دل تو یہی کرتا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے ہیں تو کہیں جائیں نہیں، آ کے بیٹھے ہی رہے، لیکن فرمایا میرے محبوب کو کام بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے۔ اذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، جب میرے محبوب کی دعوت کھا چکو تو فوراً اٹھ کے چلے جایا کرو، منتشر ہو جایا کرو، میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، تمہیں پتا نہیں لیکن رب کو تو پتا۔ اس لیے محبوب کی بارگاہ میں آ کر بیٹھنے کے آداب، رسول پاک کو صدا لگانے کے آداب، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو میرے نبی کو ایسے مت پکارا کرو، جب پکارا کرو تو یا محمد کی بجائے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرو۔ اور پھر پکارنے میں بھی بتا دیا کہ جہاں شرعی ضرورت ہے وہاں اجازت ہے،
جہاں شرعی ضرورت نہیں ہے وہاں اجازت نہیں ہے. اذان ہے آواز اونچی ہو رہی ہے درست ہے. میدان جنگ ہے آواز اونچی ہو رہی ہے درست ہے. حسان بن ثابت یا حضرت عبداللہ ابن رواحہ یا مولا علی حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں آواز اونچی ہو رہی ہے درست ہے. جن چیزوں کی اجازت ہے ان کی اجازت ہے، جو منع ہے وہ منع ہے. اس لیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ سارے آداب، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ایسا لفظ بھی نبی کی بارگاہ میں بولنا حرام ہے جس لفظ سے کوئی دشمن فائدہ اٹھا کر نبی کی دل میں بے ادبی کر جائے. زبان سے نہیں دل میں بے ادبی کر جائے. فرمایا اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو، اس سے کافر فائدہ اٹھاتے ہیں یہود. تم کہو انظرنا، کہنا تو یہی چاہیے تھا حضور رعایت کرو، حضور اس بات کو دہراؤ، ہمیں سمجھ نہیں آئی لیکن کہا گیا یہ نہ کہو اس سے کوئی دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے، بلکہ کیا کہو انظرنا، حضور نظر کرم فرما، حضور ہماری طرف بھی دیکھو، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، تیرے منگتو میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، حضور ہماری طرف نظر کرم ہو. تو پورے قرآن مجید کو آپ پڑھتے جائیں پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کا بھی طریقہ سکھایا، بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا، اگر دعوت حضور فرمائے تو کھانے کا بھی سلیقہ سکھایا، اور یہاں تک کہ حضور اگر چل رہے ہیں تو ساتھ چلنے کا بھی طریقہ سکھایا. وہ بارگاہ کتنی عظیم ہے، کتنی عزت والی بارگاہ ہے، جس کے سامنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سلیقے اللہ پاک سکھاتا ہے. لیکن پھر اس بات کو دوہرا دیتا ہوں کہ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات میں آداب لازم تھے، آج بھی آداب ویسے ہی لازم ہیں. اس میں اضافہ یہ ہو گیا ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے بندہ اور آداب کا خیال رکھے، جب حضور کی حدیث پاک کوئی بیان کر رہا ہو تو بندہ ایسے ہی سمجھے کہ میرے نبی کی حدیث نہیں ہے، میرا نبی میرے سامنے بیٹھا، حضور کی باتوں کو سنے، اسی سوچ کے ساتھ، اسی اپروچ کے ساتھ، اسی شعور کے ساتھ سنے. حضور کی سیرت کا ذکر ہو رہا ہو اسی شعور کے ساتھ سنے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال اقوال کا تذکرہ ہو رہا ہو اسی انداز سے سنے. کیوں کہ ہمارے اسلاف سے یہی ہے. حضرت امام جعفر صادق بڑے ہنس مکھ آدمی تھے، ہنستے رہتے تھے، لیکن جب نبی پاک کا نام ہونٹوں پر آتا تھا ادھر کپ کپی تاری ہوتی، ادھر رنگ بدل جاتا تھا، ادھر آنسوں کی جھڑی لگ جاتی تھی. کس کا ذکر خیر آ گیا ہے، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اللہ تعالی مجھے آپ کو جو حج اور عمرے پہ جانے والے ہیں، جو آنے والے ہیں، جن کے نصیب میں ہے، اللہ تعالیٰ آج بھی اگر یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ آداب بارگاہ رسالت کے آداب سے ہمیں آگہی بخشے اور ہمیں وہ وفا کا شعور بخشے، ہمیں محبت رسالت کا شعور بخشے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ النور فاؤنڈیشن اور ہمارے قبلہ حضرت صاحب اور ان معزز دوستوں کو سلامت رکھے جو مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہاں اکٹھا کر کے قرآن مجید اصلاً اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم کی احادیث اور ان پاکیزہ سرشت ہستیوں کے واقعات بھی اس میں آ جاتے ہیں جو ہمارے لیے ماڈل، آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں. قرآن سمجھنے کے لیے بھی اور حدیث سمجھنے کے لیے بھی آپ حضرات اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سرفرازی عطا فرمائے. لیکن جیسے میرے بھائی شہزاد صاحب نے فرمایا، اس دن کو آپ یاد رکھیں، اہتمام کے ساتھ تشریف لایا کریں، اہتمام کے ساتھ آیا کریں، کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.